محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے جو آپ میں سے عبارت پڑھتے ہیں. آخری حدیث پڑھ لیں. یہ آخری حدیث پڑھ لیں. باب قول اللہ قال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاذ العلماء مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد رفیق حسنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس جامعہ کے محتمم و شیخ الحدیث و استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالعلیم قادری صاحب دامت برکاتہم اور حضرت علامہ صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی صاحب زید مجدہم اور میرے عزیز طلباء اور دارالعلوم قادریہ سبحانیہ کے افاضل اکابل اجلہ علماء کرام اساتذہ کرام و دیگر حاضرین مجلس. یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث مبارک ہے جس کا ترجمہ یا عنوان امام بخاری نے یہ قائم فرمایا. باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَتُوزَنُ. وقال مجاہد القسطاس أو القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اس امت میں عقل پرست یعنی عقل انسانی کو قبول حق کا معیار قرار دینے والا جو طبقہ تھا وہ معتزلہ کا تھا اور مختلف انداز میں
ان کی ذریت آج بھی اس دور میں موجود ہے۔ لہذا وہ قرآن و حدیث کی نصوص کو عقل کے معیار پر پرکھتے تھے، اسی بنیاد پر ان کی تاویلات اور توجیحات کرتے تھے۔ لہذا یہ جو قرآن مجید میں وزن اعمال کا مسئلہ ہے، وہ اس کو نص ظاہر کے طور پر نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا۔ آپ فلسفے میں پڑھتے ہیں جوہر اور عرض۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ کہ ما یقوم بذاتہ، جو اپنی ذات سے قائم ہو۔ عرض اسے کہتے ہیں جو قائم بالغیر ہو، یعنی جس کے ساتھ وہ قائم ہے اس سے ہٹ کر یا جدا ہو کر اپنا اس کا کوئی وجود خارجی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کو بخار آ جائے، جس کو ٹیمپریچر کہتے ہیں یا حرارت کہتے ہیں، اور عام حالات میں بھی انسان کے وجود میں حرارت کی ایک خاص مقدار موجود ہوتی ہے، تو یہ جو حرارت ہے یہ ہمارے وجود کے ساتھ قائم ہے۔ اب کوئی ہمارے بخار کو یا ہمارے ٹیمپریچر کو ہمارے وجود سے جدا کر کے اس کی تجسیم کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کا مستقل بذات کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ جوہر کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ جس چیز کا وجود خارجی ہے ہی نہیں اس کو کیسے تولا جائے گا۔ لہذا ہمارے اعمال، مثلا ہماری نماز ہمارے ساتھ قائم ہے، اگر ہمارے وجود کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو نماز کا کوئی وجود خارجی نظر نہیں آئے گا، وہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اور اعمال ہیں، یہ اعمال عوارض ہیں، یہ اعمال عامل کے وجود کے ساتھ قائم ہیں، اور عامل کے وجود سے ہٹ کر اس کا کوئی وجود، ان کا وجود خارجی نہیں ہے، تو تولیں گے کیسا؟ ہم کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں دنیا میں اگر دیکھیں کہ جن کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن آج ایسے انسان کے علم نے ترقی کی، ایسے آلات ایجاد ہوئے کہ اب ان کو ماپا جا رہا ہے۔ یہ ہوائیں، آندیاں کب سے چل رہی تھیں، لیکن اب وہ ناپ لیتے ہیں کہ یہ آندھی یا ہوا اس رفتار سے چل رہی ہے۔ میں کبھی امریکہ، یورپ کا سفر کرتا ہوں تو وہ سامنے اسکرین پر سفر کے بارے میں پورا نقشہ بتاتے رہتے ہیں۔ لہذا جو ونڈ یا ہوا ہے وہ بتاتے ہیں کہ فرنٹ کی ہے یا ٹیل کی ہے، یعنی سامنے سے آ کر ٹکرا رہی ہے یا پیچھے سے آ کر دھکا دے رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ سامنے سے آ کر ٹکرائے گی تو اس کا جہاز کی رفتار پر اثر پڑتا ہے، جہاز ہلتا بھی ہے۔ پیچھے سے آ کر ٹکرائے گی تو جہاز کی رفتار کو تیز کر دے گی۔ چنانچہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ جو
थ्रस्ट है, यानी हवा के धक्का देने की पीछे से जो ताकत है वो फी घंटा 75 मील है, 100 मील है, इतने मील है, अब उसको नाप रहे हूँ। इसी तरह से हमारे खून में शुगर होती है, मादनियात होती हैं, कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई होती है। ये पहले भी थी लेकिन किसी को नहीं पता था, मगर आज आलात ईजाद हो गए और वो बता देते हैं कि आपके वजूद में, खून में इतनी शुगर है, इतने दर्जे की, ये ख़तरे की अलामत है या नहीं है। इसी तरह चिकनाई है, इसी तरह से ये दूध में जो कसाफत है उसको नापते हैं। ये बिजली को भी पहले नापने का नहीं था, अब ये मीटर लगे हुए हैं तो इसको भी नापते हैं। तो हम कहते हैं कि जिन चीज़ों को इंसान नाप तोल नहीं सकता था, जिसके बारे में इंसान के पास कोई इल्म नहीं था, तो इंसान इनका कायल नहीं था। आज इंसान के इल्म ने तरक्की की तो इंसान इन तमाम चीज़ों को मानने पर तैयार हो गया। लिहाजा उलमा ने कहा कि जो नस्से कुरान है, जो नस्से हदीस है, हम उसको मानेंगे और अक्ल को नुसूस कुरान व हदीस पर हाकिम नहीं मानेंगे। अक्ल को कुरान व हदीस की नुसूस पर हाकिम नहीं मानेंगे। इसी तरह से अक्ल के ताबे रख कर कुरान व हदीस की तावीलात नहीं करेंगे, बल्कि अक्ल को वही के ताबे करेंगे और वही अक्ल पर हाकिम रहेगी। अभी मैं मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने 2 जुमे पढ़ाए हैं। आप हज़रात तो फ़ज़ाइल बयान करते हैं, लोग खुश होते हैं, माशाअल्लाह नारे लगाते हैं। तो मैंने अपने लोगों को बताया कि इस मेराज पर नेचुरलिस्ट, जिनको पुराने ज़माने में नेचरी कहते थे, मादा परस्त, इनके नज़रियात क्या हैं? क्यों कि ये मौजज़ात को नहीं मानते। जब मौजज़ात को नहीं मानते तो फिर इनकी तावीलें करते हैं। और सर सैयद अहमद ख़ान ने, जिनको बड़ा मानते हैं लोग, उसने ये लिखा कि अगर अहादीस सहीहा से साबित भी हो जाए कि हुजूर मेराज पर अपने जसद मुबारक के साथ तशरीफ़ ले गए, और तो फिर भी हम नहीं मानेंगे। फिर भी हम कहेंगे कि इन रावियों की फहम में गलती हो गई, ये समझ नहीं पाए। क्यों कि उनके हिसाब से इंसान असबाब के बगैर फ़ज़ा में उड़ नहीं सकता। ये कैसे हो गया? तो उसने कहा कि क़वानीन फ़ितरत या लॉ ऑफ नेचर ये हाकिम है, ये अटल है। लिहाजा जो कानून फितरत के ख़िलाफ़ है उसको रद्द कर देंगे। अगर हदीस सही भी है तो उसकी तरदीद कर देंगे, तकज़ीब कर देंगे। तो आप और तो अकायद के मसले बयान करते हैं, लेकिन इनके बारे में आपको आगही नहीं होती। हम कहते हैं क़वानीन फ़ितरत से मुराद क्या है? क़वानीन फ़ितरत से मुराद है कि इस कायनात में ये आलम असबाब है, और सबब और मुसब्बब और इल्लत और मालूल का एक निज़ाम अल्लाह ने कायम कर रखा है, जिसको अंग्रेज़ी में कॉज एंड इफ़ेक्ट कहते हैं। मसलन आग हरारत पैदा करती है, आग जलाती है, तो जो भी जलने वाली चीज़ जाएगी आग में जल जाएगी। ये कानून फितरत है, ये कानून कुदरत है, यानी ये कुदरत का आम ज़ाबिता है जो इस कायनात में चल रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि ये क़वानीन फितरत, जिसको आदत से भी ताबीर करते हैं, क्योंकि हम मौज़े की तारीफ़ करते हैं
جو خارق عادت ہو. معجزہ اسے کہتے ہیں جو خارق عادت ہو، یعنی جو روٹین کے، جو عالم اسباب کے قواعد و ضوابط ہیں، معجزہ اسے توڑ دیتا ہے. خرق کے معنی چیر دینا، پھاڑ دینا. اللہ کی قدرت سے معجزہ اسے توڑ دیتا ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ قوانین فطرت اور عالم اسباب کے ضابطے اس کائنات پر حاکم ہیں، لیکن فطرت فاطر پر حاکم نہیں ہو سکتی. قدرت قادر مطلق کی ذات پر حاکم نہیں ہو سکتی. عادت جسے کہتے ہیں، وہ جب چاہے اس کو توڑ دے. لہذا اس نے توڑ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا. تو اگر آگ میں جلانے کی خاصیت ذاتی ہوتی تو معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جلا دیتی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آگ میں جلانے کی خاصیت ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی پیدا کرتا ہے. تو اللہ بھی جب چاہے اس کو سلب فرما دے. اس لیے جو پانی ہے اس کا فارمولہ سائنسدانوں نے H2O، یعنی 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن ملتے ہیں تو پانی بنتا ہے. اب ہائیڈروجن بھی بلاسٹ ہوتی ہے. یہ ہائیڈروجن بم سب سے خطرناک ہوتا ہے. آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے. تو جس چیز کے دونوں اجزاء کا تعلق جلنے سے ہے، جب ان کو اللہ ملاتا ہے تو آگ کو بجھانے کے کام آتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قوانین فطرت فاطر یعنی پیدا کرنے والے کی قدرت پر اور ذات پر حاکم نہیں ہیں. یہ معتزلہ کا تھا، اور آج بھی معتزلہ کے شاگرد غلام احمد پرویز بھی تھا. آج بعض چیزوں میں غامدی صاحب اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، جیسے حضرت آدم و حوا کو حکم ہوا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. تو یہ جو ہمارے اکابر علماء ہیں یہ ہمیں پڑھاتے رہے ہیں کہ اس میں اشارہ عارف المعارف ہوتا ہے، یعنی معرفے کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے سب سے مضبوط قسم جو ہے اس میں اشارہ ہے. کیونکہ جب سامنے چیز موجود ہو اور یہ کہہ دیں تو نام صحیح لیں یا غلط رہیں، وہ شخص ذات تو سامنے موجود ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ہادہ الشجرہ، اس معین درخت کے قریب نہ جانا. تو اقبال نے بھی کیا اور غلام احمد پرویز نے کہا کہ اصل میں یہ جو ہے مشاجرت ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ تم لڑائی جھگڑے نہ کرو آپس میں. اور اقبال نے بھی کہا کہ شجر ہے فرقہ آرائی، اور یہی وہ پھل ہے جو نکلواتا ہے جنت سے آدم کو. غامدی نے کہا کہ یہ شجر تناسل ہے، یعنی جو انسان کے مرد و زن کے اختلاط سے جو نسل بڑھتی ہے وہ ہے. لیکن سارے مفسرین نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بالتعیین کہہ دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کا نام نہیں لیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک معین درخت تھا جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا. اس لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے تاکہ معتزلہ کا، عقل پرستوں کا رد ہو جائے کہ جو نصوص قرآن و حدیث کو عقل کی روشنی میں رد کر دیتے ہیں کہ جو عقل کے مطابق ہے وہ قبول ہے، جو عقل کے خلاف ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرما دیا کہ ہم عدل کے ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے.
اور اللہ نے فرمایا کہ والوزن یوم اذن الحق، آج کے دن وزن اعمال حق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو میزان ہلکے بھی ہوں گے اور میزان بھاری بھی ہوں گے۔ اس لیے بخاری میں ایک ہوتا ہے کہ حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت، تو یہ جو اس حدیث کی مناسبت ہے وہ اس کلمے سے ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، کہ وہ میزان میں بھاری ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو تولا جائے گا۔ میزان تو آپ موازین تو جانتے ہیں، میزان کی جمع ہے، میزان اصل میں میوزان تھا۔ اس پر بات ہوئی کہ بھائی میزان عدل تو ایک ہوگا، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو علماء نے بتایا کہ اس کی ہم دو تعویلیں کرتے ہیں۔ ایک یہ تعویل کرتے ہیں کہ افراد کے اعتبار سے موازین کہا گیا ہے کہ میرا الگ ہوگا، حضرت کا الگ ہوگا، حضرت کا الگ ہوگا، آپ کا الگ ہوگا، تو عباد کے اعتبار سے جمع آیا۔ ایک یہ بتاتے ہیں کہ یہ اعمال کی انواع کے اعتبار سے جمع آیا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا اکاؤنٹ، کہ یہ کھاتا ہے زکوٰۃ کا، یہ فطرے کا ہے، یہ قربانی کا ہے، یہ عطیات کا ہے، یہ صدقات کا ہے، کھاتے ہوتے ہیں اکاؤنٹ میں۔ اسی طرح سے نماز کا کھاتا، روزے کا کھاتا، زکوٰۃ کا کھاتا، صدقات کا کھاتا، اسی طرح سے اعمال بد کے کھاتے ہوں گے، تو اس اعتبار سے جمع لایا گیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اچھا قسط کے معنی اس پر ہے کہ بھی موازین جمع ہے اور قسط مفرد ہے، تو یہ مصدر ہے، اور مصدر مفرد کی صفت بھی آتا ہے، جمع کی صفت بھی آتا ہے، دونوں طرح سے آتا ہے، لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول، ان کو تولا جائے گا۔ اب چونکہ پیچھے اعمال جمع آیا ہے، قول لفظاً مفرد آیا، تو اس کو یوزنوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور توزنوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمع کی رعایت کریں تو توزنوں، اور واحد کی رعایت کریں تو یوزنوں پڑھیں گے۔ پھر یہ بتایا امام بخاری نے کہ مجاہد نے کہا کہ یہ قسطاس یا قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور اس زبان کو عربی میں قبول کر لیا گیا ہے، کیونکہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن اتارا بلسان عربی مبین، کہ یہ واضح عربی زبان میں قرآن اترا ہے، تو پھر جو قرآن میں چند الفاظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عجمی ہیں، تو پھر یہ عربی مبین کا اطلاق کیسے ہوگا؟ تو ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ غالب ترین تو سب عربی کلمات ہیں، اور دوسرا یہ دیتے ہیں کہ جب کسی اور زبان کا لفظ آئے اور اس کو ہم اپنی زبان میں قبول کر لیں تو وہ عربی کا ہو جاتا ہے، اس کو معرب کہتے ہیں۔ کسی غیر زبان کے لفظ کو فارسی میں قبول کر لیں تو مفرش کہتے ہیں، کسی غیر زبان کے لفظ کو اردو میں قبول کر لیں تو مورد کہتے ہیں اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ اب آپ سے کہتے ہیں یہ آپ کا پروگرام کیا ہے، ظاہر انگریزی کا لفظ ہے، لیکن اس کو ہم نے اردو میں قبول کر لیا، اردو میں یہ لفظ داخل ہو گیا۔ اردو کو تو ویسے ہی ریختہ کہتے ہیں، لشکری زبان کہتے ہیں، تو لشکری میں یہ ہوتا ہے کوئی عربی کے الفاظ ہیں، کوئی فارسی کے الفاظ ہیں، کوئی ہندی کے الفاظ ہیں، کوئی ترکی کے الفاظ ہیں، ان سے مل کر یہ اردو زبان بنی ہے۔ تو قسطاس کے معنی عدل کے ہیں، اور پھر فرمایا کہ القسط
مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے۔ اس پر علامہ اسماعیلی نے اعتراض کیا کہ مقسط تو باب افعال ہے، تو باب افعال کا مصدر تو اقساط ہوتا ہے، قسط نہیں ہوتا۔ تو علامہ کرمانی نے جواب دیا کہ زوائد کو نکال کر، کیونکہ اصل جو مصدر اور ماخذ ہوتا ہے وہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہوتا ہے، جو مزید فی، رباعی، خماسی، اس میں الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے جو حروف اصلیہ نہیں ہوتے۔ اس پر علامہ صاحب عمد القاری نے کہا کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے حساب سے یہ جواب درست ہے، کیونکہ اصل جو آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں 3 حروف اصل ہیں کلمات میں، تو اصل مجرد کا مصدر ہوتا ہے، باقی پھر مختلف ابواب کے مصادر ہوتے ہیں حروف زائدہ کے ساتھ۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ القسط مصدر المقسط وهو العادل، تو مقسط پڑھیں ان اللہ یحب المقسطین تو عدل کے معنی میں ہے، اور قاسط پڑھیں تو یہ جائر اور ظالم کے معنی میں ہے۔ تو اور قرآن میں ہے کہ ہم نے قاسطین کو وَجَعَلْنَا الْقَاسِطِينَ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ان کو ہم نے ظالموں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل ماخذ تو ایک ہی ہے، قاف، سین، طا، تو پھر معنوں میں فرق کیسے ہو گیا کہ مقسط کے معنی عادل کے ہیں، قاسط کے معنی جائر اور ظالم کے ہیں، تو ہم اس کے معنی یہ کہتے ہیں کہ باب افعال جو آپ فصول اکبری میں خصائص سے ابواب پڑھتے ہیں ان میں سے ہے کہ باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو اس کا اصل مصدری معنی ہے اس کے سلب کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے بے میں اقالہ ہوتا ہے، تو اقالہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، یعنی جو ہم نے قول دیا تھا، پیمان دیا تھا، اس سے رجوع کر رہے ہیں، واپس لے رہے ہیں، بے کو توڑ رہے ہیں، فسخ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے باب یہ اقساط افعال ہے، جب سلب ماخذ کریں گے اور ظلم کے معنی کی نفی کریں گے تو اس کی ضد کیا ہے؟ عدل ہے۔ تو اس لیے مقسط کے معنی عادل کے ہیں۔ چنانچہ جو قرآن مجید میں ہے کہ جو روزے کے بارے میں آیت ہے والذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک تو غامدی صاحب جیسے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ نے دیا ہے کہ بھئی نہیں رکھتے تو فدیہ دے دو، تو ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ہمارے ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابتداءً رخصت تھی، لیکن جب جو اس مہینے میں موجود ہو اس پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ روزہ رکھے، سمجھائی؟ تو اس لیے بعض ہمارے جیسے صاحب جلالین نے کہا کہ یہاں لا مقدر ہے، لا یطیقونہ، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ نہیں ہے۔ مولانا مودودی وغیرہ نے، علماء دیوبند نے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ترجمہ کیا ہے، لیکن امام اہل سنت اور علماء اہل سنت نے ایک مسکین کا کھانا کھلانا نہیں ہے، کھلانے کے لیے باب افعال آئے گا اطعام، تو یہ اطعام نہیں ہے، طعام مسکین ہے۔ اس لیے ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لنگر چوکوں اور چوراہوں میں سجاتے ہیں کہ لوگ بیٹھ کر کھائیں اور آنے جانے والوں کو نظر آئے کہ یہ ادارہ یہ خیرات کر رہا ہے،
تو اگر تو ان کو اختیار ہو کہ چاہیں تو بیٹھ کر کھائیں چاہیں تو گھر لے جائیں تو پھر تو زکوٰۃ، فدیہ، فطرہ، صدقات واجبہ، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر پابند کر دیں کہ یہیں بیٹھ کر کھاؤ تو پھر ملکیت کا معنی متحقق نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ خیرات تو کہلائے گی نفلی، لیکن صدقات واجبہ اس سے ادا نہیں ہوں گے۔ دوسرا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ والذین لا یطیقونہ، اطاق یطیق اطاقتاً، اور باب فعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی پھر یہ ہوگا کہ جو طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے بعض علماء نے کیا کہ جو بمشکل طاقت رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ رخصت ہے کہ فدیۃ طعام مسکین۔ لہٰذا یہاں بھی یہی ہے کہ حمزہ جو ہے سلب ماخذ کے لیے ہوتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ ایک تو یہ بتا دوں کہ کلمتان تو تثنیہ ہے اور کلمتن کی ہے، اور تا جو ہے وہ کئی معنی کے لیے آتی ہے۔ مثلا تا مبالغے کے لیے بھی آتی جیسے علامہ، تا زائدہ بھی ہوتی جیسے حجارہ، تا مفرد کے لیے بھی آتی جیسے تمرہ، تا عوض یا بدل کے لیے آتی جیسے وصفہ یصفو کا مصدر صفتن ہے، واو کے بدلے میں تا، وعادہ یعیدو عدتن ہے، وزنہ یزنو زنتن ہے، تو عوض کے لیے بھی آتی ہے تا۔ تو یہاں اسمیت کے معنی میں تا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے جو کلمات آئے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تو کلمہ نہیں ہے۔ کلمہ کی جو نحوی تعریف ہے کہ الکلمۃ لفظ مفرد وضع لمعنی مفرد، یا جو بھی آپ پڑھیں مفرد جو بھی، تو لفظ مفرد ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو یہاں تو مرکب ہے، آگے کلام ہے، تو یہاں پر کلام کو بتاویل مفرد کلمے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے قرآن سے سیکھا، جب قرآن نے یہ کہا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک کلمے کی طرف آؤ، تو یہ کلمہ مفرد نہیں ہے، یہ کلمہ ایجنڈا ہے، یہ کلمہ منشور ہے کہ چلو تم ہماری بات نہیں مانتے، ہماری دعوت حق کو تم نے نہیں مانا، تو پھر آج کل بھی کہتے ہیں کہ کامونلٹیز کی طرف آؤ، مشترکات کی طرف آؤ، تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ 3 points which are common between ourselves، کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، چلو ان پر آ جاؤ۔ وہ کیا ہے کہ جو تورات میں بھی ہیں، جو آپ کی کتابوں میں بھی ہیں، کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے مقابل رب نہیں بنائیں گے۔ تو اب یہ پورا ایجنڈا ہے، یہ تو پورا منشور ہے، یہ پورا دستور ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ آؤ اس کلمے کی طرف، تو اب اس کلمے بطور مرکب ہے یہ کہ یہ پورا ایک منشور ہے، اس کی طرف آ جاؤ، جو تمہارے ہاں بھی ہے، جو ہمارے ہاں بھی ہے، چلو اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس لیے یہاں بھی کلمہ
اس معنی میں ہے کہ کلام کے معنی میں ہے جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ حبیبتان تو آپ کو پتہ ہے کہ محبوب کے معنی میں ہے، اور یہ کلمے کی تعریف بھی ہے، بندہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو ایک معنی ہے کہ ان پر اللہ زیادہ کرم فرماتا ہے۔ یہ اس دنیاوی معنی کے اعتبار سے جو محبت کے مفاہیم ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ہیں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے اس پر فضل زائد اور کرم زائد فرماتا ہے۔ پھر خفیفتان علی اللسان، جیسے میں نے بتایا کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ اصل میں ان دو کلمات کی وجہ سے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ یُوزَنُ۔ کچھ حضرات نے یہ اعتراض بھی کیا ہے، اچھا جو معتزلہ کہتے تھے وہ تو کہہ رہے بھئی اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ سارا دربار سجانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ اپنے علم کے مطابق جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنے قرآن میں کہ لا یظلم مثقال ذرہ، وہ ذرہ بھر بھی کسی پر زیادتی نہیں فرمائے گا۔ تو آج کل بھی انسان کہتے ہیں کہ انصاف ہونا کافی نہیں ہے، انصاف نظر بھی آنا چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عدل کے اس اعلیٰ معیار کو قائم فرمائے گا کہ اہل محشر کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے آج کل بھی جو لا آف جسٹس یا عدل کے اصول ہیں ان میں، اور اسلامی بھی ہے، کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ قاضی شواہد کے مطابق فیصلہ کرے گا، تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہاں انصاف ہو رہا ہے اور انصاف نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی میزان عدل اس لیے قائم کرے گا کہ حقیقی عدل ہو بھی اور عدل ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ ناحق فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جائیں گے اسد، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایک ملحد شاعر تھا، تو اس نے کہا فرشتوں نے جو چارج شیٹ بنائی ہے اس پر پکڑے جائیں گے، آدمی کوئی ہمارا بھی کوئی نمائندہ تھا وہاں، تو یہ سارے حجتیں بھی پوری کی جائیں گی۔ تو اس لیے اور قرآن میں ہے کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ بعض کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال اکارت چلے گئے، ان کے لیے ہم وزن قائم نہیں کریں گے۔ تو اللہ تو خود فرماتا ہے۔ تو اس کی بھی علماء نے دو معنی بتائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی وزن اس کے لیے ضرورت ہے کہ جس میں اچھائیاں بھی ہوں اور برائیاں بھی ہوں، چاہے تناسب کچھ بھی ہو، چاہے کلمہ ہی پڑا ہو، تو وہاں تو ضروری ہے۔ تو جن کے پاس خیر کا کوئی سامان نہیں ہے، کفر ہے شرک ہے، تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے علماء نے فرمایا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ وزن نہیں کیا جائے گا، بلکہ معنی یہ ہے کہ ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ جیسے ہمارے مفتی صاحب کوئی بات فرما دیں تو آپ سب کہیں گے بھی ان کی بات میں بڑا وزن ہے۔ تو جو بات میں ویلیو ہوتی ہے، قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کو بھی وزن سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کی وہاں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن حجت پھر بھی قائم کریں گے۔ آگے فرمایا کہ
وہ میزان میں باری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں دو کلمات، ایک سبحان ہے اور ایک حمد ہے۔ سبحان کے معنی علماء نے بتائے کہ اللہ کی ہستی کا، اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کا ہر اس صفت سے منزہ، پاکیزہ، مبرہ، ماورا ہونا، ما لا یلیق بشان ہی، جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اور حمد کے معنی ان تمام صفات کا حقدار ہونا جو اس کی شان کے لائق ہیں۔ باقی حمد کے اصطلاحی تعریفات تو آپ مختصر المعانی میں اور جگہ پڑھتے آئے ہیں۔ تو یہ معنی ہیں، تو پہلے تخلیہ ہوتا ہے، پھر تجلیہ ہوتا ہے۔ تو پہلے سبحان کا کلمہ آیا کہ جس سے یہ بتایا کہ اس کی ذات ہر اس چیز سے ماورا ہے، ہر اس چیز سے بلند ہے، ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کلمہ جو اسم اعظم کے قائل ہیں، انہوں نے کلمہ سبحان کو بھی جو اللہ تعالیٰ کا علم بھی کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ بعض نے الحی القیوم کو کہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس لیے آیت کریمہ میں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب سوال یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا تو کیا صورت ہوگی؟ تو علماء نے ایک تو یہ فرمایا کہ اعمال کو اللہ تعالیٰ وہاں کوئی شکل عطا فرمائے گا، اور اس بات پر قادر ہے۔ اس دنیا میں تو عرض جوہر کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، لیکن خالق تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ جوہر کے بغیر عرض کو قائم کر دے۔ لہذا اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شکل عطا فرمائے گا ان اعمال کو، پھر ان کا وزن کیا جائے گا۔ اچھا، ہم مادی چیزوں کو تو تول سکتے ہیں، مجردات کو، ایبسٹریکٹ جو چیزیں ہیں اس کو نہیں تول سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ معنی اور مجردات کو بھی تول سکتا ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، اس کی قدرت سے ماورا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ان معنی کو بھی تول سکتا ہے، مجردات کو بھی تول سکتا ہے، ان کو کوئی شکل بھی عطا کر سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ صحائف اعمال کو، صحف اعمال کو تولا جائے گا، تو اب پھر عقل میں تو آتا ہے کہ بھئی کچھ کے تو گناہوں کے صحیفے ہوں گے اور نیکیوں کے صحیفے ہوں گے، تو پھر ان میں بھی فرق کرنا پڑے گا، وہ بھی اللہ پاک فرمائے گا۔ صرف کاغذ نہیں تولا جائے گا، ورنہ تو جس کے گناہوں کے 100 رجسٹر ہوں تو وہ بھاری ہو جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی قادر ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت اس کو عطا فرما دے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ایک کلمہ باری ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ نعت خواں اور ہمارے وائس جملہ پورا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، اور لوگ نہیں کہتے تو ناراض ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھئی سبحان اللہ پر آج تک کوئی ٹیکس تو نہیں لگا، کہہ دو۔ ہم تو آپ سے فرمائشیں نہیں کرتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اندر سے باہر آئے، میں کہتا ہوں یہ باہر سے اندر داخل ہو جائے، یہ اپنی معنویت کے ساتھ، اپنی حقیقت کے ساتھ اگر ہمارے وجود اور روح میں جذب ہو جائے تو یہ کہ کافی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، ایک کلمہ سبحان اللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ
والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات زمین و آسمان کے درمیان ساری وسعتوں کو بھر دیں گے۔ الصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصوم ضیاء، یہ حدیث میں بیان فرمایا۔ اس طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کے 99 رجسٹر میزان عمل میں رکھے جائیں گے، گناہوں پر مشتمل ہوں گے۔ تو اس سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ ریکارڈ درست ہے؟ تو کہے گا درست ہے، وہاں تو انکار کی مجال نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا کوئی عذر ہے؟ کہے گا نہیں۔ کہا جائے گا تم پر کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ کہے گا نہیں۔ پھر رب حکم فرمائے گا کہ ایک بطاقہ، ایک پرچہ لے آؤ، اور وہ پرچہ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ لا کے ڈالا جائے گا تو ان 99 رجسٹروں پر وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو رحمت حق بہانمی جو ہے، اس کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بخشش کے لیے بہانہ مانگتی ہے، کوئی ہو جائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ رحمت حق بہا نمی جو ہے، بے بہا کہتے ہیں نا کہ لامحدود قیمت، تو اللہ کی رحمت تم سے بہت کچھ نہیں مانگتی، لیکن تمہارا ذخیرہ ایمان و عمل میں کوئی ایسی ایک آدھ تو کھرا سکہ ہونا چاہیے کہ جس پر وہ تمہاری نجات کا بہانہ بن جائے، تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جو مجلس کے بعد یہ کلمات پڑھے، تسبیحات، تو مجلس کے اندر جو لغزشیں، خطائیں ہیں، ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تلافی فرما دے گا۔ یہ چند کلمات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ان اکابر علماء کی موجودگی میں۔ مزید کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے کلام اقدس اور اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین اقدس کو سمجھنے، قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مشورہ آپ کو یہ ہے کہ میں سب جگہ بتاتا ہوں کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس درجے پہ آ کر آپ کا علم اکمل و اتم ہو گیا۔ اکمل و اتم تو ہمارا بھی نہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، اور آدمی آخر دم تک طالب علم رہتا ہے۔ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمیں حضرات سے پوچھتے ہیں، اور پوچھنے میں بھی عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ انما شفاء العی السؤال، کہ جو مراد کو سمجھنے سے عاجز آ جائے تو اس کے لیے راستہ سوال کرنا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو میں آپ سے، تو آپ کے اندر وہ بھی جو صحیح فاضل ہے، یہ قابلیت پیدا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اردو میڈیم نہ بنیں، بلکہ آپ قرآن کو، حدیث کو، فقہ کی کتابوں کو، مآخذ کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اب علم کا سفر آپ کا آج سے شروع ہوگا۔ آپ تو سمجھ لینا کہ سفر کا اختتام ہو گیا۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو آج آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے علم کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج سے آپ شروع کریں گے محنت، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کم از کم حدیث کی ایک کتاب شروع کے ساتھ، حواشی کے، چاہے مشکوٰۃ المصابیح،
लफ्ज़न पढ़ें, हाशिया पढ़ें, शरा पढ़ें, फिर भी इश्काल दूर न हो। कभी कभी हमें भी इश्काल पेश आता है तो हम अपने साथी उलमा से रहनुमाई हासिल करते हैं, तो फिर अपने असातिज़ा से रब्ता करें। लिहाजा अपनी मादर इल्मी और अपने असातिज़ा से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए, रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए। इसी तरह से आप कुरान करीम को आज से शुरू कर दें, एक एक रुकू, चंद आयात, तर्जमा, लफ्ज़ी तहक़ीक़, हाशिया, शरा के साथ पढ़ें। बहुत से हमारे लोग हैं कि निकात तो बहुत बयान करेंगे, तड़पा के रख देंगे लोगों को, लेकिन कुरान खोल के रखें तो तर्जमा करना मुश्किल हो जाएगा। ये तनकीद नहीं है, ये हमारी कमज़ोरी है, और जब तक आदमी कमज़ोरी का एतराफ़ न करे वो कमज़ोरी पर काबू नहीं पा सकता। लिहाजा हमें अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ करना चाहिए और मुताले का आगाज़ करना चाहिए और आखिर दम तक अपने आप को तालिब इल्म समझना चाहिए। दूसरा ये है कि नक़ाल न बने, असल बने, ओरिजिनेशन। ये नहीं है कि फ़लाँ साहब की नकल करें, फ़लाँ की नकल करें, कुछ न करें। हर एक को अल्लाह ताला ने एक मुतफ़र्रिद शान अता फरमाई है, मुतफ़र्रिद लहजा अता फरमाया है, बोलने का अंदाज़ अता फरमाया। तो आपके अंदाज़ को आपसे पहचाना जाए, ये ना कह लो कि ये फ़लाँ का कैसेट चल रहा है। अपने उसमें अल्लाह ताला बड़ा असर पैदा फरमाता है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके बाद मुफ्ती साहब मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद मुफ्ती आज़म आले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीकुल हसनी साहब दुआ फरमाएंगे। मैं फ़कीर अब्दुल अलीम क़ादरी, मखदूम मोहतरम हज़रत क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दामत बरकातुहुमुल आलिया, सदर तंजीम और मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, हमारे मुक़्तदा, हमारे कायद क़िबला मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मखदूम मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक़ साहब अल हसनी दामत बरकातुहुमुल आलिया, साहिबज़ादा मखदूम मोहतरम रेहान अमजदी साहब, हज़रत अल्लामा अशरफ गुरमानी साहब और जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, ख़ुसूसन मेरे अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह के दादा मुर्शिद के पोते भी तशरीफ़ फरमा है, सबका उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन। दुआ करने से पहले मेरी ये गुजारिश है दौरा हदीस के तालिब इल्मों से और दूसरे हजरात से कि फितनों के दौर में आप अपने असलाफ की पैरवी करें, इसलिए कि मन शज़ा शुज़ा फिन्नार, जो जमात से और असलाफ के अकीदे से निकलता है तो वो जहन्नमी बन जाता है। असलाफ से मुराद अहले सुन्नत व जमात के जमहूर अक्सरियत का अकीदा है, उसको आप समझें और उस अकीदे से जो लोग मुनहरिफ हों, मुख्तलिफ रिवायात ज़िक्र करें, उनसे एहतराज़ करें। अल्लाह ताला
فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ فتنے ہر دور میں آتے رہے ہیں، لیکن صحیح راستہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ جو لگا رہا اس سے جدا نہیں ہوا، تو وہی صراط مستقیم پر ہے، اور جو اسلاف سے ہٹ گیا تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کل فتنوں کا دور ہے، تفضیلی رافضی بہت سے لوگ ان کی تقریروں میں چلے جاتے ہیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اجتناب بہت بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نئے نئے فتنوں کے شر سے پناہ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب نے بہت اچھی تقریر فرمائی اور آپ کے لیے نصائح بیان فرمائے، اس پر عمل کرنے کے لیے آپ ذہن کو تیار کریں۔ سب سے بڑی رکاوٹ موجودہ دور میں موبائل فون ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، کتابوں کا مطالعہ ختم ہو چکا ہے۔ علم بغیر مطالعہ کے اور بغیر تکرار کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کتاب کو اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ کو اسلاف کا علم سمجھ نہیں آئے گا، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ موبائل ہے۔ موبائل کو صرف ایک محدود وقت دیں، محدود وقت کے علاوہ آپ کتابوں کو وقت دیں، اور احادیث، تفاسیر، اور آخر میں ہمارے علماء کا جو طریقہ رہا ہے وہ تصوف کو ترجیح دیتے تھے۔ تصوف کے کتابوں میں عمل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے اور طریقے بتائے جاتے ہیں، اور قدرتی حساب یہ ہے کہ ہم نے جو تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو ان میں روحانیت ہوتی ہے۔ آدمی خود بخود عبادات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عبادات میں لذت محسوس کرتا ہے، اور لوگوں سے، محافل سے اجتناب کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اللہ اللہ کی کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ تو تصوف کے کتابوں میں ابو القاسم کشیری کی رسالہ کشیریہ جنہوں نے سب سے پہلے لکھا، آپ اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد پھر دیگر کتابیں ہیں تصوف کی، ان کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔